اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا کے دارالمدینہ شعبہ تدریس سے وابستہ اور دیگر اسلامی بہنوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران شورا کا مجلس آئی ٹی اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو الحسن فضیل رضا عطاری مد ذلہ العالی کے تربیتی اجتماع میں مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ احکام حج میں مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری المدنی مد ذلہ العالی کے مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا نگران کابینات کے ہمراہ مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک ہزاروی کابینہ رحمت آباد خیبر پختونخوا کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نیو یارک امریکہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مکتبۃ المدینہ میرپور کشمیر کا دورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مستقل قفل مدینہ اور دیگر مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ راجشاہی بنگلہ دیش میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ شخصیات اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مختلف جامعات المدینہ کشمیر میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مناجات افطار براہ راست مدنی چینل پر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اجتماعی ذکرونات میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مختلف مقامات پر مناجات افطار کا سلسلہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کلفٹن باب المدینہ کراچی میں شخصیات اجتماع مبلغ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا بیان۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ہند ضیائی کابینہ بھیونڈی میں تربیتی اجتماع۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش پری کوارٹرز میں مقابلے جاری۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں ملاحظہ کی۔
اب بڑھتے ہیں ان کی تفصیل کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے ہمراہ دارالمدینہ شعبہ تدریس سے وابستہ اسلامی بہنوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ اسلامی بہنوں نے پردے میں رہ کر شرکت فرمائی۔ بڑھتے ہیں نگران شورا کے مدنی پھولوں کی جانب۔ یہ اس وقت جو بیان ہے یہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں موجود جو پردے میں جو اسلامی بہنیں ہیں، ان کے علاوہ زمزم نگر، مدینۃ الاولیاء، مرکز الاولیاء، صدر آباد، راول پنڈی اور بمبئی ہند میں جو دارالمدینہ سے وابستہ اسلامی بہنیں ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اس وقت اس میں شریک ہیں۔ آپ جب دارالمدینہ جو اختیار کر چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اس کے مقاصد کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضرورت کا حامل ہے۔ آپ اپنے مدنی منع، اپنے مدنی منیہ اس کو بالکل فوکس کریں، ٹارگٹ پہ لیں۔ آپ کے پاس ریئلی بہت ٹائم ہے۔ عموماً بچوں کی نگہداشت یہ ماں زیادہ تر اور جو جس عمر کے مدنی منع مدنی منیہ آپ کے پاس ہیں تو وہ زیادہ تر انڈر سپرویژن ماں ہوتے ہیں، اور وہی ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرتی ہے۔ اس سے ایک تو ہوتا ہے آپ کا وہ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، یہ آپ ایک یوں سمجھیے کہ نظام تعلیم جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ اس کا ایک بنایا ہوا ایک وہ طریقہ کار ہے جس کو ہم بھی لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ بھی وقت آئے کہ ہر بچے کی ماں یا بہن یا جو بھی اس طرح اس سے آپ کا اتنا کلوز انٹریکشن ہو، پرسنل نہیں، پروفیشنلی جو آپ کی اپنی قابلیت و صلاحیت ہے بچے کے حوالے سے اگر آپ اپڈیٹ کرتی رہیں گی ان کی ماں کو یا ان کے جو بھی کہ جس سے آپ کو رابطہ کرنا ہے، یا مجلس کے ذریعے ان کے جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کو اپڈیٹ ہوتی رہے گی کہ اب یہ کمزوری ہے، میں یہ کر رہی ہوں، آپ برائے کرم یہ بھی کر کے مجھے دے دیں۔ اس انداز سے اگر ہم دارالمدینہ چلائیں، اور مقصد ہمارا وہی ہے کہ ہم ان مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بنیادی طور پر تو اسلام کی اور دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے تو ان کو ایک ایسا ماحول، ایک ایسا انوائرمنٹ ملے جس سے ان کے اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق اور اسلامی مینرز کسی صورت پر بھی افیکٹ نہ ہو۔ امیر اہل سنت نے ایک مدنی پھول پچھلے دنوں عطا فرمایا ہے، جس تنظیم میں رہنا ہو اس میں دوام پانے کی، یعنی اس میں ہمیشگی، یعنی جب تک اللہ ہمیں زندگی نصیب کرے پانے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے طریقہ کار پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی اصول یا طریقہ کار سمجھ میں نہ آئے تو صرف انہی سے رجوع کیا جائے جنہوں نے وہ اصول وغیرہ وضع کیا ہو۔ کسی کی تنظیمی خطا کا دوسروں کے آگے تذکرہ کرنے سے اکثر غیبتوں، تہمتوں، بدگمانی اور طرح طرح کے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، تو ممکنہ صورت میں براہ راست اسی سے بات کر لی جائے جس سے خطا سرزد ہوئی۔ پھر بھی ناکامی ہو جائے نا تو با اجازت شرعی چپ سادھ لی جائے، یعنی بالکل چپ ہو جائے، قفل مدینہ لگا لے۔ جو ہمارا پورا دعوت اسلامی کا نظام ہے وہ دو جملوں میں بند ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ پورے کے دارالمدینہ بھی اسی لیے ہے، جامعۃ المدینہ بھی اسی لیے ہے، تمام شعبہ جات اسی لیے ہیں، مدنی مراکز کی تعمیرات اس لیے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مجلس آئی ٹی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ آئی ٹی مکتب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ نے مختلف سافٹ ویئرز کا جائزہ لیا۔ ملاحظہ کیجیے آپ کی مصروفیات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آئی ٹی مکتب کی۔ ہماری آئی ٹی کی مجلس جو مسلسل ہمیں اچھے سافٹ ویئر دیتی چلی جا رہی ہے، آئی ٹی کی مجلس کو یہ بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح موبائل فون پر انہوں نے مدنی چینل اور دیگر چیزوں کی اپلیکیشن، جس کو اپلیکیشن کا سافٹ ویئر جو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں، تو امید ہے کہ بہت جلدی یہ اس طرح کا بھی ہمیں ایک نظام ہمارے کمپیوٹر پر، ہمارے موبائل پر اور ہمارے جو پی سی ٹیبلیٹ ہیں ان پر یہ دے دیں گے کہ جس پر ہم فتاوی رضویہ، کنز الایمان شریف وغیرہ سرچنگ کے ساتھ
اور مزید التجا یہ ہے کہ اگر بہار شریعت کو بھی اس انداز سے لے لیا جائے تو بھی بہت مدینہ مدینہ ہو جائے. پتہ چلا ہے کہ بہت جلدی جو مدنی انعامات کی جو نئی ہمیں یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں، یہ اپلیکیشن یہ ایک مشہور یہ بھی اپلیکیشن کہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مدنی انعامات کا بھی جو دے رہے ہیں یہ اردو میں بھی ہوگا، عربی میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ابھی تو انگلش میں تھا، انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا اور ہم اپنے موبائل فون پر ہی روزانہ فکر مدینہ کرنے والے کر کے دے دیا کریں گے، اور یہ ہر مہینے بتا بھی دے گا کہ اس مہینے آپ نے کتنی فکر مدینہ کی، پھر وہ میل بھی ہو جائے گا اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دنیا میں ایک یہ آئی ٹی کا کمپیوٹر کا ایک نظام ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ جو بھی دور جدید کے وہ تقاضے جس سے اسلام اور سنیت کی خدمت ہوتی ہو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہو، اور بھی اس کے مطلب کہ کافی فوائد ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ٹی کا جو ہے، نیٹ کا جو ذریعہ ہے، کمپیوٹر کا جو ذریعہ ہے، اس میں ہم آپ کو اتنا خود کفیل کریں کہ میرے اسلامی بھائیوں کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جو اس وقت نیٹ کے ذریعے تباہی مچائی جا رہی ہے اس کا ہر ذی شعور ادراک کر سکتا ہے. ہمارے بچے نیٹ لے کر کہاں پڑے ہوں ہمیں نہیں پتہ چلتا. آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے یہاں نیٹ کا اگر استعمال ہے تو اس نیٹ کے استعمال میں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ اور دعوت اسلامی کی جو سافٹ ویئر ہیں، دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں ڈالیں. ہماری ویڈیوز اتنی ساری اپلوڈ ہوئی ہیں، ہماری کتابیں اتنی ساری مکتبۃ المدینہ کی ہم نے ڈالی ہوئی ہیں، اور ایک سے ایک سہولت ہم نے دی ہوئی ہے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو الحسن فضیل رضا عطاری مدہ ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع میں جامعۃ المدینہ کے ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. چلتے ہیں تربیتی اجتماع کی جانب. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا بھی اس سلسلے میں تشریف فرما تھے. جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. چھوٹا منجلا اور بڑا شیطان، یہ کیا ہے اور یہ کیوں مطلب کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ کیا ایگزیکٹلی یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی؟ حضرت سیدنا ابراہیم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے لگے اور شیطان بار بار آ رہا تھا، 3 مواقع پر آپ نے کنکریاں ماری تھی. ٹھیک ہے. تو جو جمرات کی جگہ ہے یہ تو وہی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ جگہ تھوڑی سی چوڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کافی زیادہ چوڑی ہو گئی ہے، اور چوڑی بھی اس انداز سے کی گئی ہے کہ کوئی بھی کنکری جو ہے وہ ماری جائے گی تو وہ نیچے سے جو جگہ ہے وہ تنگ ہے. ٹھیک ہے. نیچے سے جگہ بہت تنگ رکھی گئی ہے، اوپر بہت الگ چوڑی بنایا گیا اس کو، بہت چوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گرنے والی کنکری جو ہے وہ سلپ ہو کر اس تنگ حصے میں جا کر لگ جائے گی، اور کنکری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لگ ہی جائے. ٹھیک ہے. بلکہ 4.5 فٹ کے فاصلے پر بھی اگر وہ گرتی ہے تو وہ شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جگہ ہے یہ جگہ وہی ہے، وہی سنت ادا ہو رہی ہے، لیکن ہم کسی اور نیت سے کر رہے ہیں. تو ہم نے ان نیتوں کو بھی شامل کرنا ہے کہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا فرمایا ہے. حدیث میں مدینہ منورہ کے فضائل کا بیان ہے، وہاں پیارے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا بھی تو بیان ہے. یہ واقعات ہوئے نہیں تھے، شام فتح ہوگا، عراق، یمن، پھر لوگ خط لکھیں گے. تو یہ کیسا نقشہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کہ بہت پہلے بتا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر مدینہ منورہ کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور شروع کے پھل درختوں نے دیے تو لوگ انہیں لے کر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ دیکھیے عشق و محبت ہے، یہ تبرکات کا ثبوت کہ پہلے پھل بارگاہ رسالت میں لانے ہیں اور دعا لینی ہے. کیا بات، کیا بات.
تو نبی اکرم علیہ السلام اسے لے کر یہ کہتے الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر اور ہمارے مد و سا میں برکت کر. یہ 2 پیمانے تھے. بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی ہیں، میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں. اس کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انہوں نے کی اور اتنی اور یعنی جتنی برکتیں اللہ تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنا برکتیں مدینے میں عطا فرما دے. پاک قندھاری کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ جڑانوالہ پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اور نگران چشتی کابینات نے پاک قندھاری کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا. نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دیے. آپ کو بھی اس مدنی مشورے کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے رحمت آباد، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا پاکستان میں پاک ہزارویں کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور انہیں تحائف بھی دیے. ملاحظہ کیجئے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان میں پاک مہروی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور تحائف بھی عطا کیے. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی نیو یارک امریکہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی. آپ نے مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، جبکہ اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آپ کی مختلف مدنی کاموں میں بھی مصروفیت رہی. نیو یارک امریکہ میں آپ کی مختلف مدنی خبریں پیش خدمت ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں نیو یارک جو یو ایس اے کا ایک سٹی ہے، اسٹیٹ ہے، اس سے تقریباً 120 مائل کے فاصلے پر یہ ایک مزار ہے. ایک بزرگ ہیں بابا محی الدین، ان کا تعلق سری لنکا سے تھا اور یہ برسوں انہوں نے یہاں یو ایس اے میں گزارے اس علاقے میں. الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلاف کرام اولیاء کاملین رحمہم اللہ کی انفرادی کوششوں کی برکت سے، ان کے فیض سے دنیا بھر میں الحمدللہ دین اسلام کا پیغام پھیلا. آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے، دین اسلام کی تبلیغ کی برکت سے، آپ کی نیکی کی دعوت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہزاروں یہاں کے مقامی لوگ مسلمان ہوئے اور آج بھی ان کی یعنی قائم کردہ مسجد یہاں موجود ہے. آپ اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دین اسلام کے احکامات پر عمل کا موقع بھی ملے گا، اولیاء کرام کا فیضان بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل دنیا کی برکتوں کے ساتھ ساتھ جو حقیقی کامیابی ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، اسی سوچ کے تحت جو سوچ اولیاء کاملین کی تھی، جس کے تحت انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ ان کا تعلق سری لنکا سے تھا۔ سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں سے یہ تشریف فرما ہوئے یہاں، اور آج الحمدللہ ان کی تشریف آوری کی برکت سے یہاں مسلمان موجود ہیں۔ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نہ صرف غیر مسلموں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے گا، اسلام آوری کا شرف حاصل ہوگا، بلکہ وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کو بھی عقیدے اور عمل کی اصلاح کی دعوت ملے گی۔ تو تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے کشمیر پاکستان میں میر پور کشمیر کے مکتبۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور دعا بھی فرمائی، ملاحظہ کیجیے۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی خانپور پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو مستقل قفل مدینہ لگانے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دیا، جبکہ پاک خورشیدی کابینہ کے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے راجشاہی بنگلہ دیش میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے شرکاء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کو بھی راجشاہی بنگلہ دیش لیے چلتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریار۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جامعۃ المدینہ میر پور کشمیر میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاقات فرمائی، جبکہ رکن شورا بھمبر کشمیر میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ میں تشریف لائے۔ آپ نے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دیے۔ کشمیر پاکستان کے مختلف مقامات پر آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو بے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو بے یار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں پیر شریف بعد عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ یہ مناجات افطار پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی ایک ترغیب ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر بھجوائی۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے
تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہ ہو۔ علامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دید عرفہ تو دید منا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے مدنی چینل کے سلسلے اجتماعی ذکر و نعت میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موسم حج کی بہاریں ہیں۔ لبیک کہتے ہوئے حاجی کچھ سفر کر کے مکۃ المکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ راہ میں ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں۔ کوئی افریقہ میں بیٹھ کر مکۃ المکرمہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو کوئی امریکہ میں بیٹھ کر، تو کوئی پاکستان میں۔ موسم حج ہے، دنیا بھر سے رنگ و نسل کے مسلمان ایک لباس میں ملبوس ایک ہی کلمے کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی حرم محترم میں پہنچ جائیں، کعبے کی زیارت کریں، کعبے کے گرد طواف کریں، رکن یمانی کے جلوے دیکھیں، رکن شامی سے شام غربت کو مٹائیں، خانہ کعبہ کے اس دروازے کو دیکھیں کہ جس کے برابر میں ملتزم ہے، جہاں حاجی لپٹتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ تو ایسی آرزویں بھی ہیں، اور وہ آرزو کرنے والے آرزو کر رہے ہیں، ان کا رب ان کی آرزویں پوری کرے گا۔ اور کتنوں کی آرزویں پوری کی۔ ایک بزرگ کے متعلق نقل کیا گیا کہ حرم محترم میں فرماتے ہیں آدمی ستو کھا رہے تھے، اس دوران ان کے گلے میں سوئی اٹک گئی اور جان پر بن گئی، لاکھ جتن کیے، آرام نہیں، کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آخر کار زمزم کے قریب پہنچ گئے اور زمزم شریف پیا، اور زمزم شریف پیتے ہی گلے کی سب تکلیف، جو چبھن تھی، جو سوئی تھی، وہ سب کچھ ظاہر ہوئی، اور الحمدللہ صحت اور شفا مل گئی۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے سے کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ مختلف مقامات پر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے مدنی پھولوں کے ساتھ مناجات کی اور دعا بھی مانگی۔ چلتے ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد اور مختلف مقامات کی مناجات افطار کی جانب۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے کم و بیش
100 نام لکھیں اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں. اور زیادہ نام جو نا زیادہ فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ نام جو ہیں یہ زیادہ شرف کو ظاہر کرتا ہے. مدینے کی فضیلت بہت ہے، شرف بہت ہے. نام مدینہ لے لیا، نام مدینہ لے لیا، چلنے لگی نسیم خل، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما. مبلغ دعوت اسلامی نے کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اصال ثواب مسلمانوں میں ہمیشہ رائج رہا ہے، کیونکہ اس کو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سینکشن کیا ہے. سرکار نے خود اس کی اجازت دی ہے، اور گاہے بگاہے صحابہ کرام پوچھتے رہتے تھے ان کے والد فوت ہو گئے یا ان کی والدہ فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماں باپ میں سے کوئی مسلمان مرا تھا تو اس کو اصال ثواب کا مشورہ دیتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اصال ثواب کرتے تھے، اصال ثواب ڈسکس کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لیتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ گھر پہ نہیں تھے. تو اب یہ لوٹ کے آئے گھر پہ تو پتہ چلا کہ والدہ انتقال فرما گئی. یہ بڑے افسردہ ہوئے، یہ غمگین ہوئے. تو یہ صحابہ کرام کا بھی انداز تھا بڑا انوکھا کہ یہ غمگین ہوتے تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا، انہیں یہ ہوتا تھا آقا میرا مسئلہ حل فرما دیں گے، مجھے خوش کر دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے حاضری دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، میری ماں فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ میں کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ان کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو فائدہ پہنچے. تو یہ بات آپ کو بتا رہی ہے، یہ انڈر لائن میسج ہے کہ صحابہ کرام میں یہ بات اسٹیبلش تھی کہ اس پر تو سوال ہی نہیں ہے کہ اصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صدقہ کروں یا نہ کروں، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی کون سا نیک کام کروں کہ میری ماں کو بہت زیادہ ثواب پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، پانی. سرکار نے پانی کا مشورہ دیا. انہوں نے کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کے ثواب کے لیے ہے، یعنی سعد کی ماں کے ثواب کے لیے. تو یہ حدیث پاک اتنی واضح ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صدقہ کرنے کا، ایک چیریٹی دینے کا، ایک ایسا کام کرنے کا کہ جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے، اس کا مشورہ ثواب کے لیے مرحومہ کی خاطر اپنے صحابی کو عطا فرمایا. ہند ضیائی کابینہ بھیونڈی ہند میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران کابینہ اور دیگر مبلغین نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے. آپ کو بھی بھیونڈی ہند لیے چلتے ہیں. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا. سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست جاری ہے. مقابلوں میں مدنی منع آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. ذہنی آزمائش کا آج پری کوارٹر فائنل ہے. راول پنڈی اسلام آباد کے طلباء اور زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء کے درمیان. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے
جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال یہ ہے کیا شیطان انسانوں سے گھبراتے بھی ہیں؟ جتنا انسان شیطان سے گھبراتا ہے شیطان اس سے زیادہ انسان سے گھبراتا ہے۔ اگر انسان شیطان سے گھبرانا شروع کر دے تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ جبھی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیطان کے خلاف کیا جاری ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ہم شیطان سے نہیں گھبرائیں گے، اس کی خیر نہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ ہمارے ملک میں کون سی قراءت رائج ہے؟ قراءت عاصم بروایت حفص۔ قراءت عاصم بروایت حفص شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نئی بات ہو، 7 قراءتیں ہیں ہمارے اس وطن میں، اس خطے میں قراءت عاصم بروایت حفص رائج ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ راول پنڈی کے اسلامی بھائی 14 نمبر پر ہیں، زمزم نگر کے اسلامی بھائی 16 پر ہیں۔ انتخاب کیجئے، پنڈی والوں کیا پسند کریں گے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ آپ صحابی ہیں۔ دوسرا اشارہ، تدابیر جنگ کے اعتبار سے صحابہ کرام میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ تیسرا اشارہ بھی مانگ لیا ہے پنڈی والوں نے جناب، ہمیں تیسرا اشارہ بھی دیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے خاص نسبت ہے، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، سیدنا خالد بن ولید۔ جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی۔ جی جناب، آپ کیا پوچھیں گے؟ کون سی چیز کو پسند کریں گے؟ انتخاب کیجئے۔ یہ عمل کون سا؟ یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیجئے، یہ عمل کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا اشارہ دیجئے جناب، حدیث میں اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا اشارہ بھی دے دیں، وہ عمل صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا۔ چوتھا اشارہ بھی مانگ لیا ہے بھائی، چوتھا اشارہ دے دیں۔ امیر اہل سنت نے اس عمل پر ایک بڑی ضخیم کتاب بھی لکھی ہے، غیبت۔ ان کا کہنا غیبت ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 17 نمبر ہو گئے ہیں۔ یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ تصویر مبارک دکھائی جائے، پہلا اشارہ دیا جائے ہمارے پنڈی کے طلباء کو۔ جی دوسرا اشارہ مانگ رہے ہیں پنڈی کے طلباء، جناب ذرا دوسرا اشارہ دیجئے۔ تیسرا اشارہ بھی پنڈی کے طلباء مانگ رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی۔ نہیں جناب، یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار نہیں۔ بتائیے یہ مزار کس کا ہے؟ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غلطی ہو گئی ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء 25 نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور پنڈی کے طلباء 20 نمبر پر ہیں۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ 2 نمبر۔ دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام بتائیں۔ جواب آپ نہیں دے سکے۔ جامع مسجد گلزار حبیب۔ رضوان کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 11ویں کی نسبت سے 11 نمبر لیا ہے۔ بتائیے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سیدھے اور الٹے کان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت۔ سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت۔ جواب بالکل درست ہے۔ راؤنڈ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ بتائیے غزوے کی تعریف کیا ہے؟ وہ جنگ جس میں آقا علیہ صاحب نے خود شرکت فرمائی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ آج آگے بڑھ گئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء۔ اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے، طلباء سے گزارش ہے ساتھ آ جائیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اسلامی بھائی اپنی کارکردگیاں اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہمارا ایک کارکردگی فارم ہوگا اس کو بھر کر ہم کو سینڈ کریں گے، بھیجیں گے۔ سافٹ ویئر کے ذریعے یہ آئے گی اور یہ وہ اگلا پچھلا جو کیلکولیشن ہے وہ کر کے آئے گی، اور دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام یا دیگر جو ہمارے مدنی کام ہیں وہ شعبہ جات کی جو کارکردگیاں ہیں ان سب کو، جیسے کہ تنظیمی آپ نے الگ کارکردگی کا بنایا ہے، شعبہ جات کے الگ کارکردگی کا بنایا ہے، تو یہ ان سب کو یہ ہمارے اسلامی بھائی بھر کر بھیج سکتے ہیں۔ یہ علاقہ سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ڈویژن سطح پر بھی ہو سکتا ہے، یہ کابینہ سطح، مطلب جس سطح پر ہم چاہیں گے اس سطح پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں
یعنی یہ ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی جس کے پاس اس کارکردگی کو دیکھنے کا پاسورڈ موجود ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر تمام تر کارکردگیوں کو ایک نظر سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے آئی ہوئی کارکردگی پھر ایک جگہ پر وہ اس کو جمع کیا جائے گا اور پھر اس کا فائنل رزلٹ نکال کر بھی یہ سافٹ ویئر اس کارکردگی کو بیان کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر آگے جا کر اس کو ہم کراس چیک بیسس پر بھی لے جا سکتے ہیں کہ یہ کارکردگی کس قدر مطلب درست ہے یا درست نہیں ہے۔ مگر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ پچھلے مہینوں کو تقابل کر کے یہ اپنی اس مہینے کی کارکردگی دے گی اور 7% بھی دے دے گی کہ یہ مدنی کام پچھلے ماہ کے مقابلے میں اس ماہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ یعنی اگر پچھلے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر اگر اسلامی بھائیوں کی تعداد کم تھی اور اس بار زیادہ ہے تو وہ بتا دے گا کہ 12% تعداد بڑی ہے، یا زیادہ تھی اور کم ہوئی تو یہ بتا دے گا کہ تعداد یہ کم ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام بھائی بھریں گے وہی ہمارے پاس آئے گا۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ درست ہی بھری گئی ہے، یہ ایک سوال ہے نا۔ حاجی صاحب اس میں اصل میں ایک فیچر ہے اس میں، جب اس قسم کا آٹو میکینزم ڈیولپڈ ہوتا ہے تو جب یوزر اس کے اندر بھرنا شروع کرتا ہے تو یہ کچھ انٹیلیجنٹ قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر جو خود بخود انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تو اس میں اگر وہ ایک دفعہ صحیح بھرے گا یا 2 دفعہ اس کے دوسری دفعہ وہ کچھ اس میں ترمیم کرتا ہے یا اس سے غلطی ہو جاتی ہے یا ڈیٹا میں غلطی ہو جاتی ہے تو یہ تیسری دفعہ تو یہ بیسکلی ہمارا سسٹم جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوگا انشاءاللہ جا کے، وہ کیلکولیشن جو ہے وہ کیلکولیشن ہی قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہاں اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ ہمارے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کیلکولیشن اس کے اندر گئی ہے وہ فیک کیلکولیشن ہے یا اس سے غلطی ہو گئی، ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی، یا جس طرح عموماً ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر بیسس فارم آتے ہیں کمپیوٹر پر کہ ہم اس کو فل ہم بھریں، ہم اگر کوئی چیز نہیں بھرتے نا تو وہ سبمٹ ہی نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ مطلب کہ ریڈ لائن کے ساتھ دے دیتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور باقاعدہ وہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو لال لائنیں ہیں یہ آپ نے بھری نہیں ہیں، بھول گئے ہیں، یا یہاں یہ جو اعداد و شمار ہے یہ آپ کے صحیح نہیں معلوم ہوتے۔ تو جب تک کہ وہ صحیح طور پر وہ ساری لائنیں اور سارے وہ بھرنا لیا جائے اس وقت تک وہ مطلب کارکردگی سبمٹ ہی مطلب وہ بھیجی نہیں جا سکے گی کمپیوٹر کے ذریعے۔ اسی انداز کا یہ ایک کارکردگی کا سافٹ ویئر بن رہا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ ایک سینٹرلائز سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے۔ کارکردگی کو سینٹرلائز کیا جائے گا کہ ملک و بیرون ملک کی تمام تر کارکردگیاں ایک جگہ پر کسی ایک مقام پر بیٹھ کر بھی دیکھنے کی سہولت موجود ہوگی، یا یہاں جہاں یہ سہولت دی جائے گی وہاں یہ سہولت موجود ہو سکتی ہے۔ اب یہ کام پروگریس ہونے کے مراحل میں ہماری آئی ٹی کی مجلس جو مسلسل ہمیں اچھے سافٹ ویئر دیتی چلی جا رہی ہے، امید ہے کہ یہ بھی ہمیں بہت جلدی مل جائے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کی ہمیں تنظیمی کارکردگی چاہیے، تو پھر ہم یہاں پہ بیسک آسان طریقے سے ڈیٹ سلیکٹ کر لیں گے۔ اچھا اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں 1 ماہ کی رپورٹ تو 1 ماہ کی رپورٹ بھی مل سکتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10 سال کی اگر ڈیٹا فیڈ ہوا تو 10 سال کا ڈیٹا مل جائے، اور اس میں مدنی ماہ اور مدنی تاریخوں کو بھی رکھیے گا۔ جی بالکل، یہ آپ کی تجویز ہم انشاءاللہ نوٹ رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے مدنی ماہ اور مدنی تاریخوں کو جو امیر سنت کی بھی سوچ ہے اس کو ہم رکھیں ہمیشہ، ٹھیک، اور اسلامی بھائی کو ہم اس کا عادی رکھیں، ٹھیک، وہ اس کا انشاءاللہ اسٹارٹ بنا دیں گے۔ تو اس میں ایک ہم نے ڈیٹ سلیکٹ کر لی اس سال کی۔ یہاں پہ کچھ تنظیمی علاقے اس میں ہم نے تقسیم کر دیے، آگے جا کے پھر یہ بالکل اسٹرکچر جیسا ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے کہ علاقے کے بعد اگر ڈویژن آتا ہے، کابینہ آتی ہے، بالکل اسی اسٹرکچر میں کھلتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے اندر ایک سہولت یہ بھی ہوگی آگے جا کر کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈویژن سطح کے ذمہ دار ہیں وہ تنظیمی رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو صرف ڈویژن سطح کی ملے گی، لیکن اگر کابینہ سطح کے اوپر کے موجود ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈویژن سے کابینہ سے لے کے ڈویژن تک کا جو ہے نیچے تک کا وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، جس کو بھی جس حد تک جانے کی بالکل پرمیشن ہوگی وہ اس حد تک جا کر اپنی کارکردگی چیک کر سکتا ہے۔ مسجد سے لے کر اوپر تک شورا تک جتنی بھی ہیں ٹیئرز بنی ہوئی ہوں گی، مرکزی مسجد شورا تک کا پورا نظام بالکل پورا ذیلی حلقے سے لے کر پوری مرکزی مسجد شورا تک کے پورے نظام کو آپ سافٹ ویئر بیسس پہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ انتظار کیجئے میرے پیارے اور میٹھے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، عن قریب اب اس انداز سے بھی کارکردگی حاصل کرنے کا کہ جس میں کم سے کم غلطی کا اور کم سے کم مبالغہ آرائی کا
इम्कान हो और वो पूरे कई माह की और कई सालों की कारकर्दगी एक जगह पर उसके तकाबुल के साथ कंपैरेटिव अंदाज से उसको देखा जा सके। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। आईटी की मजलिस को ये भी दरख्वास्त दी हुई है कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला जिस तरह मोबाइल फ़ोन पर इन्होंने मदनी चैनल और दीगर चीज़ों की एप्लीकेशन, जिसको एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर जो इन्होंने दिया हुआ है कि जिसके ज़रिए हम ये सब देख सकते हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये इस तरह का भी हमें एक निज़ाम हमारे कंप्यूटर पर, हमारे मोबाइल पर और हमारे जो पीसी टैबलेट हैं इन पर ये दे देंगे कि जिस पर हम फतावा रज़विया, कंजुल ईमान शरीफ वगैरह सर्चिंग के साथ, और मज़ीद इल्तिजा ये है कि अगर बाहर शरीयत को भी इस अंदाज से ले लिया जाए तो भी बहुत मदीना मदीना हो जाए। पता चला है कि बहुत जल्दी जो मदनी इनामात की जो नई हमें ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन ये मशहूर ये भी एप्लीकेशन कहते हैं, मोबाइल का ये मतलब कि वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, उसके निज़ाम को चलाने वाला एक यूँ समझिए कि एक तरीक़ेकार है जिसको हम वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मदनी इनामात का भी ये दे रहे हैं, ये उर्दू में भी होगा, अरबी में भी होगा, अभी तो इंग्लिश में था, इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएगा और हम अपने मोबाइल फ़ोन पर ही रोज़ाना फ़िक्र मदीना करने वाले करके दे दिया करेंगे और ये हर महीने बता भी देगा कि इस महीने आपने कितनी फ़िक्र मदीना की, फिर वो मेल भी हो जाएगा और सब मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में एक ये आईटी का, कंप्यूटर का एक निज़ाम है जो बढ़ता चला जा रहा है और लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को कंप्यूटर पे लेकर आएँ कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है और बाज़ औक़ात काम मैनुअली तौर पर मजबूत भी हो जाता है। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दौर जदीद के वो तकाज़े जिससे इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत होती हो, शरीयत उसकी इजाज़त देती हो और भी इसके मतलब के काफ़ी फ़वाइद होते हो, तो उसको हम कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको आईटी का जो है, नेट का जो ज़रिया है, कंप्यूटर का जो ज़रिया है, उसमें हम आपको इतना खुद कफ़ील करें कि मेरे इस्लामी भाइयों को किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो इस वक्त नेट के ज़रिए तबाही मचाई जा रही है उसका हर जी शऊर इदराक कर सकता है। हमारे बच्चे नेट लेकर कहाँ पड़े हों हमें नहीं पता चलता। आप कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ नेट का अगर इस्तेमाल है तो उस नेट के इस्तेमाल में दावत इस्लामी की जो वेबसाइट और दावत इस्लामी की जो सॉफ्टवेयर हैं, दावत इस्लामी की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें डालें। हमारी वीडियोज़ इतनी सारी अपलोड हुई हैं, हमारी किताबें इतनी सारी मक्तबुल मदीना की हमने डाली हुई हैं और एक से एक सहूलत हमने दी हुई है, मगर उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है बोरों का कि ये मिस यूज़ तो नहीं हो रहा। जैसे घर में वाईफाई लगता है तो वाईफाई जब घर में आपने लगा दिया तो इस वाईफाई का इस्तेमाल किस कमरे में क्या हो रहा है हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। बराए करम जिस तरह आप अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाते हैं, गाली गलौज से बचाते हैं, ऐसे माहौल से बचाते हैं जिससे ये गंदगी इसके तबीयत में पैदा हो, इस तरह ये कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए जो नेट का इस्तेमाल हो रहा है इसमें वो इलाके, वो महल्ले, यानी वो साइट्स, वो वीडियोस, वो ऑडियो या वो इमेजेस, वो फ़ोटो जिससे हमारे बच्चों के अखलाकियात बर्बाद हो रहे हैं, किरदार बर्बाद हो रहा है, इस्लाम की तालीमात से वो दूर हट रहा है और दीगर ये कि बुराइयों में मुब्तला हो रहा है। फिर घर के अंदर वो बुराइयां जब पैदा होंगी तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा, कैसे मतलब कि घर के निज़ाम के अंदर आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, महफूज करेंगे, महसूस करेंगे। लिहाजा अपने बच्चों को नेट के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा चेक कीजिए, मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से, लैपटॉप के इस्तेमाल के हवाले से, पीसी टैबलेट के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। मेमोरी कार्ड के हवाले से इनकी बेहतरीन तरबियत करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुन्नत भरा, इस्लाम की तालीमात से लबरेज़, इश्क व मोहब्बत से लबरेज़, आला हज़रत की तालीमात से भरा हुआ, अमील सुन्नत की तरबियत से भरा हुआ दावत इस्लामी मवाद आपको दे रही है ताकि हम बेहतर अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत कर सकें और अपने घर वालों की इस्लाह का ज़रिया बना सकें। इसी तरह दावत इस्लामी के मदनी काम करने वालों के लिए भी अब ये एक सॉफ्टवेयर आ रहा है ताकि आप अपने यहाँ से अपने जो भी निज़ाम हो उससे आप बआसानी अपनी कारकर्दगी भेज सकें
अपने तजावीज़, अपने मदनी मशवरे भी आप आपके मदनी मरकज़ को भेज सकेंगे, जो आपके मदनी मरकज़ तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे, ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में और शरीयत के मुताबिक हम अपनी दावत इस्लामी को आगे से आगे लेके चलें और हम अपने इस मदनी मकसद को सही अंदाज से पाने में कामयाब हो जाएं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस वक्त चूँकि दावत इस्लामी के तहत अगर मैं कहूँ कि बिला मुबालगा तो शायद ये गलत ना होगा कि लाखों इस्लामी भाई रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर दुनिया के किसी न किसी हिस्से में मजमूई तौर पर दावत इस्लामी के मदनी कामों में अपने तौर पर वक्त देने में मसरूफ़ अमल होते हैं। कोई कितना वक्त दे रहा है, कोई इतना वक्त दे रहा है, कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं शाम है, तो वक्त दे रहे होते हैं। और इस वक्त मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक 195 ममालिक में दावत इस्लामी का सुन्नत भरा पैगाम पहुंचा हुआ है। सुन्नत भरे पैगाम के पहुंचने के साथ साथ कई ममालिक में काबीनाएँ बनी हुई हैं, मुशावरतें बनी हुई हैं, ज़िम्मेदारान अपना काम कर रहे हैं, जामियात बने हुए हैं, मदारिस बने हुए हैं। तो दुनिया भर में इस्लामी भाई चूँकि मदनी काम में मसरूफ़ अमल हैं, इनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेस कारकर्दगी का निज़ाम आ जाएगा कि दुनिया में बैठे हुए दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ को, अपने ज़िम्मेदारान को ये अपनी कारकर्दगी भेज सकेंगे, वो चेक हो सकेगी। फिर अगला पिछले महीनों का जो मैंने जैसे पहले आज कर कंपेरेटिव चीज़ है, वो भी सारा कंपेयर करने की जो चीज़ है वो भी सारा इसमें सामने आ जाएगा। और ख़ुद वो भी अपने तौर पर अपनी काबीना को और अपने मुल्क को और अपने डिवीज़न को चेक करने के लिए उनको भी एक्सेस यानी उनको भी चेक करने का हम वो ज़रिया मुहैया कर सकते हैं। तो सारी दुनिया भर के लिए ये है। फिर इसमें उम्मीद है कि हमारा लैंग्वेज ऑप्शन भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी होगा। मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस होंगे। जामिया वाले अपना काम कर सकते हैं, आईटी वाले अपना काम कर सकते हैं, हर कोई दारुल मदीना वाले अपना इसमें काम कर सकते हैं। मदनी काफ़िलों के साथ अब इसमें ये भी एक और खुसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताई गई है कि इसमें जैसे कि हम डाल देंगे भाई अगर ये 10% काम भरना चाहिए, 12%, तो कुल कितनी इसकी एवरेज बनेगी, आगे इसका क्या औसतन बन सकता है। तो बहुत अच्छा ये एक ऑटो सिस्टम हमारे आईटी की मजलिस हमें कारकर्दगी दुनिया भर से जमा करने के लिए दे रही है। और ये एक ऐसा निज़ाम है कि जहाँ इतना काम जब फैल जाए तो उसको इस तरह कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम के ज़रिए उसको कंप्रेस किया जाए, उसको इतना मिनिमाइज़ किया जाए ताकि आप बाआसानी इन तमाम तर चीज़ों को अपनी कंप्यूटर की एक स्क्रीन पर देखने की पोजीशन में आ सकें। तो इस्लामी भाई अपना जहन भी बना कर रखें, इंशाअल्लाह ताला इन करीब हमारी आईटी की मजलिस हमें ऐसा कारकर्दगी, सेंट्रलाइज कारकर्दगी सॉफ्टवेयर बेसिस एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आईटी का जो हमारा शोबा, इनके इस्लामी भाइयों का शुक्रिया भी अदा करूँगा और इनको मतलब कि ज़ाहिर है कि इनकी हौसला अफजाई है, हमें करनी चाहिए कि ये कोशिश करते हैं और हमें अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर और अच्छे से अच्छी चीज़ें बना कर हमें दे रहे हैं। मदनी चैनल अपना काम कर रहा है, मकतबुल मदीना अपना काम कर रहा है, दारुल मदीना अपना काम कर रहा है, जामियतुल मदीना अपना काम कर रहा है, मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नों का, मदनी मुन्नियों का, बालिगान का, बालिगात का अपने काम कर रहे हैं, मदनी मराकिज़, इज्तिमात और ना जाने बहुत कुछ, मदनी काफ़िले, मदनी इनामात। आप आ जाइए दावत इस्लामी में, अपनी खिदमत अंजाम दीजिए दावत इस्लामी में। अल्लाह ने आपको जो सलाहियतें दी हैं दावत इस्लामी के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह की बारगाह से अजर की दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी बारगाह से अपनी रहमत से हमें इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।